السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی اسٹوری چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے آج ہم انشاءاللہ العزیز سجدے کے فضائل کے بارے میں سنیں گے۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ علماء کرام فرماتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ فرمایا بندہ حالت سجدہ میں اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ حالت سجدہ میں 3 مرتبہ کہے یا رب اغفر لی یا رب اغفر لی یا رب اغفر لی، جب وہ اپنا سر اٹھائے گا تو اس کی مغفرت یعنی بخشش ہو چکی ہوگی۔ یہ دعا نفل نماز کے سجدوں میں پڑھیے یا نفل کے علاوہ اللہ پاک کی نعمتوں پر شکر یعنی سجدہ شکر کی نیت سے سجدہ کریں، اور اس میں یہ اور جو چاہیں جائز دعا مانگیں۔ یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کریم سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے تم سجدے میں بکثرت یعنی زیادہ دعا کیا کرو۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ رب کریم تو ہم سے ہر وقت قریب ہے مگر ہم اس سے دور رہتے ہیں، البتہ سجدے کی حالت میں ہمیں اس سے خصوصی قرب یعنی خاص قریب ہونا نصیب ہوتا ہے، لہٰذا اس قرب یعنی نزدیکی کو غنیمت سمجھ کر جو مانگ سکیں مانگ لیں۔ سجدہ شکر میں وضو لازم ہے، اور بغیر سجدہ شکر کے عادتاً جو سجدہ کیا جاتا ہے اس کے لیے وضو ضروری نہیں، کیونکہ یہ شرعی سجدہ نہیں، محض ایک مباح عمل ہے، نہ ثواب نہ گناہ۔ نماز کے علاوہ سجدوں میں دعا مانگی ہو تو عربی کے علاوہ دیگر زبانوں میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، مجھے رکوع اور سجدے میں تلاوت قرآن سے منع کیا گیا۔ رکوع میں تو رب کی تعظیم کرو اور سجدے میں دعا میں کوشش کرو کہ وہ دعائیں قبولیت کے لائق ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں کہ نفل نماز کے سجدوں میں صراحتاً یعنی صاف لفظوں میں دعائیں مانگو، اور دیگر نمازوں کے سجدوں میں رب کریم کی تسبیح یعنی پاکی اور خوبی بیان کرو کہ یہ بھی ضمنی دعا ہے۔ والد اعلیٰ حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل دعا میں دعا کی قبولیت کے 45 اوقات اور حالات میں 20 نمبر ہے۔ سجدے میں دعا قبول ہونے کی قوی یعنی مضبوط امید ہے۔ فضائل دعا کے صفحہ نمبر 62 پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا التجا کرنے کی توفیق ملنے پر سجدہ شکر کی نیت سے سجدہ کرے، بندہ سجدے میں اپنے رب کریم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کریم سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے تم سجدے میں دعا زیادہ مانگو۔ حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، اس یعنی ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب الہی میں سجدہ کیا اور کہا، رب ہب لی امتی، خدایا میری امت کو میرے واسطے بخش دے، یعنی میری امت مجھے دے دے۔ خطاب ہوا
یعنی کہا گیا وَهَبْتُكَ أُمَّتَكَ بِأَعْلَى ہمتِكَ۔ ترجمہ: میں نے تیری امت کو بسبب تیری بلند ہمت کے بخش دیا، یعنی تجھے دے دیا۔ پھر فرشتوں سے ارشاد الہی ہوا کہ اے میرے فرشتوں، گواہ رہو کہ میرا حبیب اپنی امت کو پیدا ہونے وقت نہ بھولا تو اس کو قیامت کے دن کس طرح بھولے گا۔ رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ ایک نیک بندے سے کسی نے اپنی پریشانی کا رونا روتے ہوئے کہا، جو کام کرتا ہوں وہ الٹا ہو جاتا ہے، کیا کروں؟ تو اس نیک بندے نے پوچھا، اسٹیمپ دیکھی ہے؟ بولا دیکھی ہے۔ پوچھا، کیا یہ جانتے ہو کہ اسٹیمپ پر لکھائی کیسے ہوتی ہے؟ کہنے لگا، اس پر الٹی لکھائی ہوتی ہے۔ فرمایا، کیا یہ بتا سکتے ہو کہ وہ سیدھی کیسے ہوتی ہے؟ جواب دیا، جب اسٹیمپ کاغذ پر لگتی ہے تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا، جس طرح اسٹیمپ اپنا ماتھا یعنی پیشانی کاغذ پر ٹیکتی ہے تو اس کے الٹے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں، اسی طرح تو بھی وضو کر کے مسجد جا اور اپنے خالق و مالک کے حضور ماتھا ٹیک یعنی سجدہ کر، انشاءاللہ تیرے بھی الٹے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا جعفر خلدی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت سیدنا خیر النساج رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ خیر النساج کے نام سے کیسے مشہور ہوئے؟ کیا نساج تھے یعنی کپڑا بننے کا کام کرتے تھے؟ فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کریم سے عہد کر رکھا تھا کہ کبھی بھی اپنے نفس کی خواہش پر تازہ کھجور نہیں کھاؤں گا، اور کافی عرصے تک میں اپنے عہد پر قائم رہا۔ ایک مرتبہ نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے کچھ کھجوریں خریدی اور کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ ابھی ایک کھجور ہی کھائی تھی کہ ایک شخص میری طرف غصے بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ میرے پاس آیا اور کہا، اے خیر، تو میرا بھاگا ہوا غلام ہے۔ دراصل اس شخص کا ایک خیر نامی غلام تھا جو بھاگ گیا تھا، جو اس شخص نے غلط فہمی کی وجہ سے مجھے اپنا غلام سمجھ لیا تھا، اور اگر سچ پوچھو تو میری رنگت بھی اس کے غلام جیسی ہو گئی تھی۔ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو سبھی ایک دم بول اٹھے، اللہ پاک کی قسم، یہ تو تیرا غلام خیر ہے۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا کہ مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ وہ شخص مجھے اپنا غلام سمجھ کر دکان پر لے گیا۔ وہاں اس کے اور بھی غلام موجود تھے جو کپڑا بنتے یعنی دھاگوں سے کپڑے تیار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر دوسرے غلام کہنے لگے، اے برے غلام، تو اپنے آقا سے بھاگتا ہے، چل یہاں اور اپنا وہ کام کر جو تو کیا کرتا تھا۔ پھر مالک نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ اور فلاں کپڑا بنو یعنی دھاگوں سے تیار کرو۔ جیسے ہی میں کپڑا بننے لگا تو ایسا محسوس ہوا جیسے میں بہت ماہر کاریگر ہوں اور کئی سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں۔ چنانچہ میں دوسرے غلاموں کے ساتھ مل کر کام کرنے لگا۔ وہاں کام کرتے ہوئے جب کئی مہینے گزر گئے تو ایک رات میں نے خوب نوافل پڑھے اور ساری رات عبادت گزاری۔ پھر سجدے میں گر کر یہ دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے معاف فرما دے، میں اب کبھی بھی اپنا عہد سے نہ پھروں گا۔ میں اسی طرح دعا کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ میں اپنی اصلی صورت میں آ چکا تھا، چنانچہ مجھے چھوڑ دیا گیا۔ اس وجہ سے میرا نام خیر النساج یعنی کپڑا بننے والا خیر پڑ گیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔
چاہتے ہو تم دعا اللہ سے فرمائے قبول، گر کر سجدے میں دعا مانگو ہو رحمت کا نزول۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دنیا میں پھنسے دنیا دار آدمی کو سجدہ میں گرے دیکھا۔ آپ نے یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یعنی آپ نے ایک دنیا دار آدمی کو دیکھا تو آپ سجدے میں گر گئے اور آپ نے یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یعنی اللہ پاک کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت دی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ 3 قسم کی بیماریوں، نمبر 1 زکام، نمبر 2 کھجلی اور نمبر 3 آشوب چشم یعنی آنکھی دکھنی میں مبتلا کو دیکھ کر یہ دعا نہ پڑھی جائے۔ ان بیماریوں کے فوائد بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے کہ 3 بیماریوں کو مکروہ نہ کرو رکھو یعنی برا نہ سمجھو۔ نمبر 1 زکام کہ اس کی وجہ سے بہت سی بیماریوں کی جڑ کٹ جاتی ہے، اور کھجلی کہ اس سے امراض جلدیہ جذام یعنی جذام وغیرہ کا انسداد ہو جاتا ہے یعنی رستہ رک جاتا ہے۔ نمبر 3 آشوب چشم یعنی اندھا پن کو دفع کرتا ہے۔ آشوب چشم ہر برائی سے تو بچا یا رب، دے دے امراض سے شفا یا رب۔ سجدہ کرنے والے کو دیکھ کر شیطان صدمے سے چور ہو جاتا ہے کہ افسوس سجدے کی برکت سے یہ تو جنت میں چلا جائے گا اور میں جہنم میں جا پڑوں گا۔ اسی سلسلے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، جب انسان سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے افسوس انسان کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کر لیا اور اس کو جنت ملی، مجھے سجدے کا حکم ہوا میں نے انکار کیا اور مجھے جہنم ملی۔ دیکھا آپ نے پیارے بھائیوں کہ سجدے کے کتنے فضائل ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں